بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم اپنے چھٹے درس میں بیان کر رہے تھے توحید افعالی۔ اجمالی طور پر ہم نے بیان کیا کہ توحید افعالی کا معنی کیا ہے۔ آج ساتویں درس سے ہم توحید افعالی کے جو مختلف میدان ہیں ان کو بیان کریں گے کہ کہاں کہاں ضروری ہے توحید افعالی کا عقیدہ رکھنا۔ پہلا میدان، پہلی اس کی تطبیق توحید افعالی کی پہلا مورد خالقیت میں توحید ہے۔ خالق ہونے میں ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کائنات کا جو خالق ہے وہ ایک ہے، جو کہ خلق فعل ہے، کام ہے، تو اس میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ واحد ہے اور قہار ہے۔ قہار کا مطلب یعنی جو سب چیزوں پر حاوی ہے۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 16 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کون ظالم ہے کہ جو میری طرح کی خلقت خلق کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اتنے بڑے بنتے ہیں تو ذرا ایک چھوٹی سی چونٹی خلق کر ڈالے، یا ایک دانہ جو ہے وہ بنا ڈالے، ایک دانہ جو ہے اس کو خلق کر ڈالے۔ یہ ہے پہلا میدان کہ ہم ایک ہی خالق کے قائل ہوں، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ دوسرا میدان جو ہے، یہ سارے میں نے عرض کیا ہے کہ توحید در افعال، افعال میں توحید کے یہ سارے میدان ہیں، یہ ساری تطبیقات ہیں۔ توحید فی الربوبیت ہے، یہ بھی شعبہ ہے اسی کا، توحید در افعال کا۔ رب کا معنی کیا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ توحید در ربوبیت کیا ہے۔ رب کا معنی امور کی تدبیر کرنے والا، کہ جن کی طرف انسان یا یہ کائنات جن امور کی طرف محتاج ہے ان کی تدبیر کرنے والا۔ مثلا انسان ہوا کا محتاج ہے، سورج کی اس کو ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو اس کے ارادے سے باہر ہیں، جن کو انسان خود اپنے لیے میسر نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کو ضرورت ہے کہ کوئی یہ چیزیں اس کو میسر کرے۔ اس کو دن کی ضرورت ہے، اس کو رات کی ضرورت ہے، مختلف موسم کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی یہ نعمتیں، یہ ضروریات جو ہے پوری کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے، رب ہے، اللہ کی ذات ہے، کوئی اور اس کے علاوہ نہیں ہے جو یہ ربوبیت انجام دے رہا ہو۔ کائنات میں بہت سارے ستارے ہیں، بہت سارے فضائی اجسام ہیں، ستاروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، سارے جو ہے یہ فضا میں سفر کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی مدبر نہ ہوتا، ان کا کوئی نظام چلانے والا مینیجر نہ ہوتا، ان کی حفاظت کرنے والا نہ ہوتا، تو ممکن تھا کہ یہ آپس میں ٹکرا جائیں، اور آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں جو ہے وہ زمین پر گر جائے اور زمین کو تباہ کر دے۔ تو لہذا جس ذات نے ان تمام امور کی تنظیم کی ہے، ان کو منظم کیا ہے، ان کو ترتیب دیا ہے اور انسانوں کو امن بخشا ہے، کائنات کو کہ ہر چیز جو جس چیز کو جو چیز ضرورت تھی اس کو پوری وہ چیز عطا کی ہے، اسے رب کہتے ہیں، اور وہ رب صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی اور رب ہوتا، کوئی اور مدبر ہوتا، کوئی اور پالنے والا ہوتا، تو ممکن تھا کہ
کوئی چیز بھی وجود میں نہ آتی، سب چیزیں ہلاک ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ ہر معبود کوشش کرتا کہ وہ اپنی مرضی کی چیز خلق کرے، اپنی مرضی کا نظام چلائے۔ ایک اللہ چاہتا کہ وہ بارش برسائے، دوسرا چاہتا کہ نہ برسے، جھگڑے ہو جاتے، تو نتیجہ جو ہے کائنات نتیجے کے طور پر ہلاک ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21-22 میں، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے اور معبود قرار دیے ہیں کہ جو نشر کر رہے ہیں، یعنی اپنی مخلوق کو پھیلا رہے ہیں۔ اگر اس زمین و آسمان میں لو کان فیہما آلہۃ، اور معبود ہوتے الا اللہ، اللہ کے بغیر، لفسدتا، تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، فساد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو وہ اللہ جو عرش کا پروردگار ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے اس شرک سے جو وہ شرک والی صفات اس کو لگا رہے ہیں۔ اسی طرح مومنون کی آیت نمبر 91 میں بھی اعلان کیا ہے کہ صرف ایک ہی رب ہے، صرف ایک ہی مدبر ہے۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے، وما کان معہ من الہ، نہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ اور معبود ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر کوئی اور معبود ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو لے جاتا۔ ولا علی بعضهم علی بعض، اور بعض الہ اور معبود دوسرے بعض پر غالب آ جاتا، لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاکیزہ ہے جو وہ وصف شرک والی بیان کر رہے ہیں۔ علی بن ابراہیم القمی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، اپنی تفسیر قمی میں جو ان کی طرف منسوب ہے، کہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لو کان الہین کما زعمتم، آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ جیسے تم گمان کرتے ہو کہ دو الہ اور معبود ہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ آپس میں مختلف ہو جاتے، یہ کچھ خلق کرتا تو وہ اس کو خلق نہ کرنے دیتا، وَيُرِيدُ هَذَا وَلَا يُرِيدُ هَذَا، یہ چاہتا کہ یہ ہو جائے، وہ چاہتا کہ نہ ہو، وَيَطْلُبُ كُلُّ مِنْهُمَا الْغَلَبَ، ہر ایک دوسرے پر غلبہ چاہتا، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا خَلْقَ إِنسَانٍ، ایک جو ہے انسان کو خلق کرنا چاہتا تو دوسرا چاہتا کہ نہیں یہ حیوان بنے، بہیمہ، چوپایا بنے، تو وہ ایک ہی وقت میں انسان بھی ہوتا اور وہی چوپایا بھی ہوتا، اور یہ ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ وہ انسان بھی اور وہی حیوان بھی بن جائے۔ تو جب یہ چیز باطل ہے، ممکن نہیں ہے، تو ثابت ہو گیا کہ پوری کی پوری تدبیر، تو پوری کی پوری خلقت، پوری کی پوری ربوبیت یہ ایک ہی ذات کے لیے ہے۔ لہذا یہ چیز دلیل ہے کہ تدبیر اور ہر چیز کا جو ہے وہ ثابت اور قائم ہونا یہ ایک ہی خالق اور ایک ہی رب کی جانب سے ہے۔ یہ تھی دوسری فیلڈ، دوسرا میدان ربوبی، اپنا توحید فی الافعال کا۔ تو ہم نے کہا ہے پہلا میدان ہے توحید در افعال کا، پہلا میدان ہے کہ وہ خالق ایک ہے، دوسرا میدان ہے کہ وہ رب ایک ہے، تیسرا میدان کہ وہ واجب الطاعہ ایک ہے، اسی کی ہی اطاعت واجب ہے، ذات میں صرف اسی کی اطاعت واجب ہے، اور کی اگر ہوگی تو جس کی وہ اطاعت کا حکم دے گا، ورنہ ذاتی طور پر صرف اس کی اطاعت ہے۔ چونکہ خالق وہی ایک ہے، چونکہ مدبر الامور، چونکہ رب وہی ایک ہے، تو اطاعت جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو خالق اور مدبر ہو، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے، چاہے وہ غیر جو ہے اللہ کے غیر، چاہے وہ انسان کا اپنا نفس ہو، خواہش نفس ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے کوئی اور انسان ہو جو اللہ کی جانب سے معین نہ کیا گیا ہو۔ تو لہذا طاعت صرف اور صرف خالق اور رب کی ہے۔ ہاں اگر وہ حکم دے کہ ہم کسی اور ذات کی اطاعت کریں تو اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی، چونکہ خالق نے خود حکم دیا اس کی اطاعت کا۔ اسی وجہ سے ہم پر رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، امام معصوم کی اطاعت واجب ہے، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر یہی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اور انجام کے حوالے سے سب سے اچھی چیز ہے۔ اسی طرح آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، وَمَن تَوَلَّى اور جو منہ موڑ لیتا ہے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو پھر ہم نے ان پر آپ کو محافظ بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ خیال کریں وہ نافرمانی نہ کرنے لگ جائیں، نہیں، وہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، پھر انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو ان آیات میں واضح جو ہے حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، امام کی جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کی جائے، تو ان کی اطاعت اسی لیے واجب ہو رہی ہے کہ اللہ ان کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ اب اسی اطاعت میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جب اطاعت کرنی ہے تو پھر بغیر چوں چرا کے اطاعت کرنی ہے، بغیر اعتراض کے، حتی دل میں بھی نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم کیوں دیا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ لو ان قوما عبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ اگر ایک قوم اللہ تعالیٰ کی کہ جو ایک ہی ہے جس کا شریک نہیں ہے، اگر اس کی اطاعت کرتے، اگر اس کی عبادت کرتے اور نماز کو قائم کرتے اور زکوٰۃ کو ادا کرتے، حج البیت اور خانہ کعبہ کی حج کرتے، پورا ماہ رمضان وہ روزہ رکھتے، ثم قالوا لشیء صنعہ اللہ پھر انہوں نے صرف اتنا کیا کہ کسی ایک چیز کے لیے کہ جس کو اللہ نے بنایا، یہ کہتے کہ اللہ نے کیوں بنایا ہے، یا نبی پاک نے کوئی کام کیا تو کہتے کہ یہ نبی پاک نے کیوں کیا ہے، اس طرح کیوں نہ کیا، اللہ نے اس طرح کیوں نہ کیا، یا نبی نے اس طرح کیوں نہ کیا، یہ بات کہتے، او وجدوا ذلک فی قلوبہم یا اپنے دلوں میں، زبان سے نہ کہتے، دلوں میں صرف سوچتے، یہ خیال آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا، نبی پاک اس طرح کیوں نہیں کرتے، لَكَانُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ تو ان تمام عبادات کے باوجود جو پہلے بیان ہوئی ہے، ان تمام عبادات کے باوجود بھی مشرک ہوں گے۔ اسی وجہ سے پھر امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جو سورہ نساء کی 65 نمبر آیت ہے کہ جس میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اللہ کی تیرے رب کی قسم وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں جب تک کہ وہ اپنے اس مسئلے میں جس میں ان کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہے اس میں آپ کو ثالث جب تک نہ بنائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر جو تو فیصلہ کر دے اس فیصلے کی وجہ سے ان کے دلوں میں ذرا بھر تنگی نہ ہو، ویسلموا تسلیما اور آپ کے فیصلے کو دل سے جب تک تسلیم نہ کرے، تو لہذا ثالث بھی نبی پاک کو بنائے اور جو فیصلہ کر دے حتیٰ ان کے خلاف بھی ہو تو وہ بغیر چوں چرا قبول کریں، صرف یہ نہیں کہ زبان سے اعتراض نہ کریں بلکہ دل سے اس کو جب تک تسلیم نہ کرے تو وہ تب تک مومن نہیں ہے۔ امام نے فرمایا علیکم بالتسلیم، تم پر یہ ہے کہ تم تسلیم کرو، یہ اطاعت ہے۔ یہ جو ہم نے اب تک بات کی ہے اس کا جو خلاصہ ہے چند ایک نکات میں ہے۔ پہلا نقطہ ہماری بات کا یہ تھا کہ اس کائنات کا جو عالم خالق ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ اپنی خلق میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ وہ ہر چیز جو بھی ممکن ہے، جو بھی ہونے والی چیز ہے اس کے خلق کرنے پہ قادر ہے بغیر کسی مدد کے، حتیٰ کہ وہ کام بھی جو ہمارے لیے مستحیل ہوتے ہیں وہ ان کو بھی کر ڈالتا ہے، جس طرح کہ انسان کو بغیر باپ کے پیدا کرنا یا آگ کو جو ہے وہ جلانے سے روک دینا۔ تیسرا نقطہ یہ تھا، پوائنٹ یہ تھا کہ جو اس کائنات کا مدبر ہے اور مینج کرنے والا ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جو اس کو ہلاک سے بچا رہا ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے خالق کی اطاعت کریں اور اس کے بغیر کسی کی اطاعت نہ کریں۔
ہاں اگر وہ کسی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو پھر واجب ہے کہ ہم اس ذات کی اطاعت کریں، جیسے رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، جیسے اہل بیت کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یا مثلا کچھ کاموں میں، ضروری کاموں میں جو مناسب ہوتی ہیں ان میں والد یا اپنے استاد کی بھی اطاعت کرنی ہوتی ہے، جہاں ان کی اطاعت نہ کرنے سے والد کو مثلا اذیت ہوتی ہے، چونکہ وہ اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو شفقت بدری ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اس وجہ سے کوئی کام کہہ رہا ہے، اگر نہ مانا جائے تو اس کو اذیت ہوگی، تو وہاں اس کی بات بھی ماننا ضروری ہے۔ اگلی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ جو ہے توحید در عبادت ہے۔ اب تک ہم نے جو ہے توحید فی الذات کو بھی بیان کیا ہے، توحید فی الصفات کو بیان کیا ہے، توحید فی الافعال کو یعنی توحید در افعال کو بیان کیا ہے، پھر اس کی ہم نے جو ہے مختلف میدان بنائے ہیں، ربوبیت، خالقیت، اطاعت، ان کو بیان کیا ہے۔ اگلی جو توحید ہے ہماری ہے چوتھے نمبر پہ، وہ توحید فی العبادہ ہے، بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی جو ہے وہ توحید در افعال جو ہے اسی کا چوتھا جو ہے وہ میدان ہے۔ تین میدان اب تک بیان کیے ہیں ہم نے توحید در افعال کے۔ پہلا جو میدان تھا توحید در افعال کا وہ خالق ہونا، ایک کہ وہ ایک خالق ہے، دوسرا تھا کہ وہ ایک رب اور مدبر ہے، تیسرا تھا کہ وہ ایک ہی ذات ہے جس کی ذاتاً اطاعت واجب ہے، چوتھا میدان توحید در عبادت ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام لے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی سے اجتناب کرو۔ طاغوت ہر وہ طاقت ہے، یہ آیت نمبر 36 ہے سورہ نحل سے، طاغوت ہر وہ طاقت ہے کہ جو اللہ کے بغیر مقابل اپنی اطاعت کی طرف بلائے۔ کیا یہ جائز ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں، عبادت کا معنی جاننا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، ایک ہی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی اور خالق نہیں ہے، وہ ایک ہی رب ہے اور مدبر ہے۔ تو جب ایک ہی ہے خالق اور مدبر تو اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے ان میں رسول بھیجے، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، یہ پیغام لے کر کے اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا جو ہے کوئی بھی اس کے بغیر معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم خوف نہیں رکھتے اپنے رب سے کہ تم نے اگر غیروں کی عبادت کی تو تمہیں عذاب آئے؟ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، جو بھی موحد ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں پر مہم یہ ہے عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ ہم جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے شیعہ جو ہے زیارات وغیرہ کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں، وہ ان کی عبادت ہے یا وہ اللہ کی عبادت ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں میں، اس پر سب متفق ہیں، تمام مسلمان متفق ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اختلاف کس میں ہے کہ انبیاء سے توسل کرنا، ائمہ کی زیارت کرنا، وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، یہ ان کی عبادت ہے یا یہ اللہ کی عبادت ہے؟ مسئلہ یہاں ہے، یعنی عبادت کے مفہوم میں اختلاف ہے، نظریے میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اختلاف اس میں ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، تاکہ ہم پہچانیں کہ یہ زیارتیں اور یہ توسل عبادت ان کی عبادت ہے یا یہ ان کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو ہم اگر اختصار سے بیان کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عبادت دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک خضوع ہے اور دوسرا کہ اعتقاد ہو کہ جس کے سامنے میں خضوع کر رہا ہوں وہ میرا رب ہے،
خضوع کیا ہے؟ جو پہلی چیز ہے عبادت میں کہ انسان کسی ذات کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل طور پر پیش کرے، متواضع طور پر پیش کرے، خضوع اور خشوع اور احترام کرے اس کے سامنے، تو اپنے معبود کے سامنے خاضع ہو جائے، سجدہ کرے اس کو، چونکہ سجدہ جو ہے خضوع اور خشوع کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو ذلیل اور موتی ظاہر کرے اپنے رب کے سامنے۔ لیکن کیا یہ اکیلا یہی عبادت ہے؟ نہیں، وہ بندہ کچھ نہیں جانتا ہے جو بندہ کہے کہ صرف کسی کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے خضوع کرنا یہ عبادت ہے۔ کیونکہ ہم تو والدین کے سامنے جھکتے ہیں، ہم تو اپنے استاد کی تعظیم کرتے ہیں، ہم تو امام اور نبی کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، لہذا ضروری ہے دوسرا جز پایا جائے، دوسرا ایٹم موجود ہوگا تو عبادت کہلائے گا۔ وہ کیا ہے دوسرا؟ کہ اعتقاد ہو کہ جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں میرا رب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس اعتقاد سے سجدہ کرتا ہے کہ یہ میرا رب ہے تو یہ عبادت کہلاتا ہے، کہ یہ میرا خالق ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرے امور کو چلانے والا ہے، میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نیت سے جھکتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے نہیں جھکتا بلکہ توسل کی نیت سے، یعنی اس کو رب نہیں سمجھتا، اس کو مدبر نہیں سمجھتا، اس کو خالق نہیں سمجھتا، صرف احترام کرتا ہے، اس کی تقدیر کرتا ہے، اس کے سامنے خاضع ہوتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے اللہ کے غیر کی، بلکہ دین اسلام ہی نے حکم دیا ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کا احترام کریں جن کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا نبی اور امام کے سامنے جھکنے کا حکم ہے، ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، اطاعت مطلقہ، جو کچھ کہتے جائیں ویسے کرتے جاؤ۔ اس سے بڑی کیا خضوع ہوتا ہے، اس سے بڑا کیا احترام ہوتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے جو کچھ کہتے چاہیں وہ کرتے جاؤ۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو کتنی زیادہ خضوع کا حکم دیا ہے۔ والدین کے احترام کا حکم دیا ہے کہ ان کو اف تک نہیں کہنا ہے، اولاد کو حکم ہے کہ ان کے سامنے جو ہے خضوع کرے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23-24 ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ تعبدوا الا ایہ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین سے احسان کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں آپ کے پاس تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، اور ان کو جو ہے احترام کا قول کہو، اچھی بات کہو، اور اپنے جو ہے وہ ذلت کے پر جھکا دو، یعنی ان کے سامنے مؤدب ہو جاؤ، ادب والے، جھکنے والے، احترام کرنے والے ہو جاؤ، اور یہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب میرے والدین پہ رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو یہ چیز پھر کلیئر ہو جاتی ہے کہ شیعہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کی ذریعوں کے پاس دعائیں مانگتے ہیں، ان کے ساتھ توسل کرتے ہیں اپنی حوائج کو پورا کرنے میں، تو یہ ان کی عبادت نہیں ہے، بلکہ شیعہ جو ہے اپنے ائمہ کے سامنے متواضع ہیں، جھکتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل پیش کرتے ہیں، لیکن اس قصد سے نہیں کرتے کہ وہ الہ ہیں، وہ معبود ہیں، وہ مدبر ہیں، بل اعوذ باللہ، بلکہ اس لیے کہ اس باب سے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، رسول اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ان کے احترام کا حکم دیا ہے، جس طرح کہ دین نے ہمیں والدین کے احترام کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا عبادت تب ہوتی جب ہم ان کو رب سمجھتے، ہم تو ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی جو ہے وہ جھکنے کی اجازت دی ہے، لیکن سجدے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ سجدے کو خاص کر دیا کہ یہ صرف اس ذات کے ساتھ خاص ہے جو ذات تمہاری رب ہو، تمہارا مالک اور خالق۔ باقی جو ہے جتنا ایک خضوع کریں، ان کے چوکھٹ کا بوسہ دیں، جھک کے ان کو سلام کریں، ان کی ذریع کو جو ہے اس پہ بوسہ دیں،
یہ سارا کچھ توحید کے تحت ہے. اللہ نے ان کے ساتھ احترام کرنے کا حکم دیا ہے، وسیلہ بنایا ہے، تو یہ کبھی بھی شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.